جب نانا گھر سے بھاگے۔ پروین کی نانی سویرے سویرے نانا سے لڑ بیٹھی تھی۔ لڑائی کس بات پر ہوئی یہ نہ تو پروین جانتی تھی، نہ پروین کی امی، نہ ہی پروین کے ابا جانتے تھے۔ پروین نے نانا سے پوچھا تو وہ چڑ کر بولے، تیری نانی سٹھیا گئی ہے۔ نانی سے پوچھا تو وہ پان چباتی ہوئی بولی، بڑھاپے میں تیرے نانا کی عقل ماری گئی ہے۔ نانا تمام دن دیوان خانے میں بیٹھے رہے، کھانا بھی نہیں کھایا۔ پروین کو بڑی راحت ملی، ورنہ نانی دن بھر پکارتی رہتی، پروین تیرے نانا کا حقہ ٹھنڈا تو نہیں ہو گیا، دیکھا۔ پروین نانا کو پان دیا۔ پروین تیرے نانا سو کر اٹھ گئے ہوں گے تو چائے لے جا۔ پروین بیچاری دیوان خانے کے چکر کاٹتی رہتی۔ اب نانی منہ پھلائے بیٹھی تھی اور پروین آرام سے سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ پروین کی امی نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے نانا کا حقہ گرم کر کے دیا، چائے بھیجی، پان بنا کر دیا۔ پروین ایک دو مرتبہ کسی کام سے دیوان خانے گئی تو نانا نے فوراً پوچھا، تیری نانی نے بھیجا ہے تجھے؟ پروین کے نہ کہنے پر اداس ہو گئے۔ تیسری مرتبہ جب انہوں نے پوچھا تو پروین کو غصہ آ گیا، بولی، کیوں نانا، نانی کی اتنی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ نانی تو آرام سے پلنگ پر لیٹی ہیں۔ پروین نے نانی کو بتایا ہی نہیں کہ نانا انہیں پوچھ رہے تھے۔ رات کو کھانے کے بعد ہمیشہ کی طرح پروین نے کہانی کی فرمائش کی تو نانی بولی، ایک شرط پر سناؤں گی۔ کون سی شرط؟ پروین نے حیرت سے کہا۔ نانی نے پہلے کبھی کوئی شرط نہیں رکھی تھی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دیوان خانے لے چل، وہاں کہانی سناؤں گی۔ کیوں، آپ خود نہیں جا سکتی کیا؟ روز تو 10 چکر لگاتی ہیں۔ پروین تڑ سے بولی، زیادہ چپڑ چپڑ کی تو ایک تمانچہ لگاؤں گی، کہانی سننی ہے یا نہیں؟ پروین سہم کر کھڑی ہو گئی، نانی کا ہاتھ تھام کر دیوان خانے میں لے گئی۔ نانی نے دیوان خانے میں پہنچتے ہی ہاتھ چھڑا لیا اور زور سے بولی، پاگل ہوئی ہے کیا؟ مجھے زبردستی یہاں لے آئی، وہیں کہانی سن لیتی تو تیرا کیا بگڑتا؟ پروین حیران کہ نانی نے خود ہی تو کہا تھا کہ ہاتھ پکڑ کر لے چل۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے نانی صوفے پر بیٹھ گئی، اسے پاس بٹھاتے ہوئے بولی، کون سی کہانی سنے گی؟ نیلم پری کی سنا دیجیے۔ پروین حیرت کے سمندر میں غرق تھی، یوں ہی کچھ کہہ دیا۔ نہیں، آج پری یا راکشش کی نہیں، تیرے نانا کی کہانی سناتی ہوں۔ تجھے پتا ہے ایک مرتبہ وہ گھر سے بھاگ گئے تھے۔ نانا گھر سے بھاگے تھے؟ پروین نے اشتیاق سے پوچھا۔ کب کی بات ہے یہ نانی؟ سنائیے نا یہ دلچسپ کہانی۔ نانی پھیل کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، ایک مرتبہ تیرے نانا نے مجھ سے جھگڑا کیا۔ میں نے نہیں، تیری نانی نے مجھ سے جھگڑا کیا تھا، نانا فوراً بولے۔ پروین کہانی کے بیچ میں کوئی نہ بولے، ورنہ میں کہانی نہیں سناؤں گی۔ پروین نے کہا، اچھے نانا جان، پلیز بیچ میں نہ بولیے۔ نانی نے کہنا شروع کیا، تیرے نانا نے جھگڑا کیا، رات بھر منہ پھیلائے بیٹھے رہے، سویرے نہائے، نماز پڑھی اور سیر کو نکل گئے، جو گئے تو 8 روز تک لوٹے ہی نہیں۔ آپ بے حد پریشان ہوئی ہوں گی نانی، پروین نے کہا۔ نہیں رے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ ان کی تیاریاں دیکھ کر ہی میں سمجھ گئی تھی کہ گھر سے بھاگنے والے ہیں۔ نسرین کی اماں، نانا نے انہیں روکنا چاہا۔ نانی انسنی کر کے بولی، تیرے نانا نے پاجامے کے اوپر پاجامہ پہنا، قمیض پر قمیض، یعنی ہر کپڑا ڈبل ڈبل پہنا۔ وہ کیوں نانی؟ پروین کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ بھئی سیدھی سی بات ہے، کہیں جانے کے لیے کپڑوں کا ایک زائد جوڑا تو ہونا ہی چاہیے نا۔ سوٹ کیس میں کپڑے رکھتے تو سب کو پتہ نہ چل جاتا کہ گھر سے بھاگ رہے ہیں۔ حد ہو گئی نسرین کی اماں، جا بھاگ پروین، بھاگ یہاں سے۔ نانا نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ پروین پوری کہانی سن لے پہلے۔ نانی نے پروین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تیرے نانا سمجھے تھے کہ میں چیخوں گی، چلاؤں گی، ان کی یاد میں روں گی، مگر میں نے ذرا بھی فکر نہ کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تیرے نانا خود ہی گھر واپس آ گئے اور پھر کبھی نہیں بھاگے۔ یعنی نانا اچھے بچے بن گئے، پروین نے خوشی سے تالی بجا کر کہا۔ جا یہاں سے، بڑی آئی کہانی والی، نانا نے پھر غصہ دکھایا۔ پروین ہنستی ہوئی دیوان خانے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد نانا بڑی مسکین صورت بنا کر بولے، نسرین کی اماں،
کیوں بڑھاپے میں مذاق اڑاتی ہو؟ نانی نے شرما کر کہا، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے تھے؟ میں بات نہیں کر رہا تھا کہ تم نہیں کر رہی تھی؟ آپ نہیں کر رہے تھے، تم نہیں کر رہی تھی، آپ نہیں تم۔ اچھا اب چپ بھی رہیے ورنہ پھر جھگڑا ہو جائے گا۔ اور بوڑھے بچے نانا نانی دونوں ہنسنے لگے۔ معنی و اشارات: راحت، سکھ، آرام، سکون۔ دیوان خانہ، وہ مکان جو لوگوں سے ملاقات کے لیے مخصوص ہو۔ ڈرائنگ روم، اداس، غم زدہ، دکھی۔ فرمائش، گزارش، خواہش، تمنا۔ غرق، ڈوبنا، پانی کا سر سے گزر جانا۔ اشتیاق، شوق، آرزو، تمنا۔ مسکین صورت، وہ شکل جس سے عاجزی ظاہر ہو رہی ہو۔ زیتون پھوپھی کا تحفہ۔ عید کے 2 روز پہلے بہن کو اچانک اپنے گھر آیا دیکھ کر اکبر حیران ہو گئے۔ سغرا بیگم بھی پریشان ہو گئیں، مگر بچے دوڑ کر پھوپھی سے لپٹ گئے۔ پھوپھی جان، عید ہمارے ساتھ منائیں گی نا؟ آسیہ کی خوشی بیان سے باہر تھی۔ بالکل، اسی لیے تو آئی ہوں، زیتون نے اطمینان سے کہا۔ حسن بھائی اور محسن بھائی کہاں ہیں؟ اسحاق نے اپنے کام کی بات پوچھی۔ ہاں، ارے کہاں ہیں وہ دونوں؟ ماموں کے شیر۔ اکبر تیزی سے باہری دروازے کی طرف بڑھے۔ وہ دونوں نہیں آئے ہیں بھائی جان، زیتون نے کہا۔ دراصل دونوں اسکالرشپ کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، پھر وہ چاہتے تھے کہ اس مرتبہ عید ہاسٹل کے اپنے دوستوں کے ساتھ منائیں۔ ہم نے اجازت دے دی، مگر بچوں کے بغیر بھی کوئی عید ہوتی ہے، اس لیے ہم اپنے بھائی جان کے گھر آ گئے، اپنے بھتیجے بھتیجیوں کے ساتھ عید منانے۔ اچھا کیا بی بی، بہت اچھا کیا۔ اکبر کے چہرے پر رونق آ گئی۔ مگر احسان میاں کہاں ہیں؟ وہ کل شام کو پہنچیں گے۔ ظہر کی نماز کے بعد زیتون لیٹ گئیں، تھکی ہوئی تھیں، نیند آ گئی۔ سغرا بیگم نے باورچی خانے کی راہ لی اور بچوں نے پلاننگ شروع کر دی۔ زیتون پھوپھی کے جاگتے ہی میں انہیں اپنے عید کے کپڑے دکھاؤں گی، آسیہ نے کہا۔ میں بھی، اسحاق نے طوطے کی طرح دہرایا۔ نہیں، یہ سب افطار کے بعد ہوگا، مریم نے سختی سے کہا۔ وہ بڑی تھیں، بڑپن جتانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ اسحاق سے بولی، تم مجھے پاپا میاں کی دکان سے مہندی کے 2-4 کون اور لا دو، میں پھوپھی کو مہندی لگاؤں گی۔ مہندی لگانے کا کام تراویح کے بعد ہوگا، آسیہ نے مریم کی نقل اتاری۔ اسحاق منہ دبا کر ہنسنے لگا، مریم اسے گھور کر رہ گئی۔ مغرب کی نماز کے بعد بچوں نے زیتون کو گھیر لیا۔ سب سے پہلے آسیہ نے نمبر لگایا، اپنا جوڑا زیتون کی گود میں رکھتے ہوئے شروع ہو گئی۔ پھوپھی جان دیکھیے تو ذرا، کتنا خوبصورت ہے ہمارا جوڑا، ہمیں ایسا ہی جوڑا چاہیے تھا، امبریلا فراک والا، رنگ بھی ہماری پسند کا ہے، آپ کو تو پتا ہے ہمیں اورنج کلر کتنا پسند ہے، اور پھر گلے، آستین اور دامن پر لگی کالی گوٹ خوبصورت لگ رہی ہے نا، ستارے بالکل ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ اب بس بھی کرو، مریم چڑھ کر بولی، فضول بڑبڑ کرتی ہو، ستارے ستاروں کی طرح نہیں چمکیں گے تو کیا بلب کی طرح چمکیں گے؟ اپی، اپنا ڈریس ہٹائیے، پھوپھی کو ہمارا جوڑا دیکھنے دیں، اسحاق بے تابی سے بولا۔ تمہارے ڈریس میں کیا خاص بات ہے؟ ہمیشہ کی طرح وہی سفید پاجامہ قمیص، آسیہ تنک کر بولی۔ لڑکوں کے کپڑے ایسے ہی ہوتے ہیں، اسحاق نے شان سے کہا، وہ لڑکیوں کی طرح چمک دمک کے کپڑے نہیں پہنتے۔ شاباش اسحاق، ڈٹے رہو میدان میں، لاؤ تمہارا جوڑا۔ زیتون نے اسحاق کی ہمت بڑھائی، پھر کپڑوں پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی، واہ کیا نفیس کپڑا ہے، اور پھر سفید رنگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھا۔ اسحاق خوش ہو گیا۔ زیتون نے مریم کی طرف دیکھا،
مریم نے خاموشی سے اپنا جوڑا آگے بڑھا دیا۔ زیتون نے اس کی بھی تعریف کی۔ بھابی جان، آپ کی ساڑی کہاں ہے؟ یہ رہی امی کی ساڑی۔ آسیہ نے ایک ساڑی زیتون کی طرف بڑھا دی۔ زیتون بولی، اوفو، کس قدر خوبصورت ساڑی ہے، کیسی خوش رنگ۔ بھابی جان، یہ ساڑی مجھے دے دیجئے۔ لے لیجئے آپا جان، ضرور لیجئے، سغرا بیگم نے اپنائیت سے کہا۔ اور بھائی جان، میرا عید کا جوڑا؟ زیتون نے شوخی سے کہا۔ اکبر نہال ہو گئے، بولے، یہ ساڑی تو لے ہی لی بی بی، مگر کل تجھے اس سے اچھی ساڑی لا کر دوں گا، عید پر وہی پہننا۔ اتنے سالوں بعد تو عید منانے آئی ہے بھائی کے پاس، اس سے اچھی کیوں؟ آپ ایسی ہی ایک ساڑی اور لے آئیے بھابی جان کے لیے۔ تراویح کی نماز کے بعد مریم اور آسیہ پھپھی کے دونوں ہاتھوں کو سنبھال کر اپنی فنکاری دکھانے لگیں۔ سغرا بیگم نزدیک ہی بیٹھ کر میوے صاف کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی آسیہ کو نیند آ گئی، وہ وہیں لڑک گئی۔ مریم نے خلوص سے کہا، کوئی بات نہیں پھپھی جان، اس ہاتھ کی مہندی پوری کر کے میں اس ہاتھ کا ڈیزائن بھی مکمل کر دوں گی۔ مریم، اچانک زیتون نے پوچھا، تمہیں تمہارا عید کا جوڑا پسند نہیں آیا؟ نہیں پسند آیا پھپھی جان، مریم نے خلوص دل سے قبول کر لیا، بہت سادہ ہے، میری سہیلیاں ایسے اچھے اچھے ڈریس پہنتی ہیں کہ بس دیکھتے رہو۔ انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق کپڑے پہننے چاہیے۔ ویسے اچھے ڈریس سے تمہاری مراد کیا ہے؟ مہنگے نئے فیشن کے ڈریس، مریم کچھ اداس ہو کر بولی۔ عید پر بھی امی ابا نے مجھے قیمتی ڈریس خرید کر نہیں دیا۔ ادھر ادھر کی ایک دو باتیں پوچھنے کے بعد زیتون بیوی بولی، مریم، تم نے اپنی دادی کو نہیں دیکھا؟ بڑی گریٹ خاتون تھیں، جانتی ہو ہم بہت غریب لوگ تھے۔ ہم سے بھی زیادہ؟ مریم نے سر اٹھا کر زیتون کو دیکھا۔ ہاں، تم سے بہت زیادہ غریب۔ تمہارے دادا کے انتقال کے بعد ہماری امی نے سلائی کر کے ہم دونوں بھائی بہنوں کی پرورش کی۔ سال بھر میں صرف 2 جوڑے بنتے تھے، ایک دھوتے ایک پہنتے تھے۔ ہاں، عید پر ضرور نیا جوڑا بنتا تھا۔ ہمارے جوڑے جیسا سادہ جوڑا؟ مریم نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ نہیں، اس سے بھی سستے کپڑے کا۔ میں نے کہا نا کہ ہم بہت غریب تھے، زیتون نے کہا۔ مگر پھپھی جان، اب تو آپ بہت رئیس ہو گئی ہیں، مریم نے اشتیاق سے کہا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، امی کی دعاؤں اور بھائی جان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ غریبی کے باوجود امی نے ہمیں اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ تمہارے ابا جان نے پڑھائی درمیان میں چھوڑ کر ملازمت کر لی، کیونکہ وہ اماں کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے تھے۔ میری شادی ایک رئیس خاندان میں ہوئی، مگر مریم ایک بات ہے۔ کیا پھپھی جان؟ مہندی لگاتا ہوا مریم کا ہاتھ رک گیا۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا، اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے۔ آج جب میں شاپنگ کو جاتی ہوں تو کئی ساڑیاں ایک ساتھ خرید لیتی ہوں۔ عید پر تو 1000 2000 اور کبھی کبھی تو 5000 کی ساڑی خریدتی ہوں۔ سچ پھپھی جان؟ مریم نے حیرت سے پوچھا۔ مگر عید پر اتنی قیمتی ساڑیاں پہن کر مجھے وہ خوشی نہیں ملتی جو بچپن میں سستے سیٹن کے کپڑے میں ملتی تھی۔ زیتون کی آواز بھرا گئی۔ کیوں پھپھی جان؟ اس جوڑے میں ایسی کیا خاص بات ہوتی تھی؟ مریم نے مہندی کون ایک طرف رکھ دیا۔ کیونکہ وہ جوڑا خاص ہی ہوتا تھا، ہماری اماں کا بڑے ارمانوں سے بنایا ہوا جوڑا ہوتا تھا۔ اس میں ماں کی ممتا کے انمول ستارے جڑے ہوتے تھے، ممتا کی خوشبو ہوتی تھی۔ مریم کچھ سوچ رہی تھی۔ زیتون پرانی یادوں میں کھو کر بولی، اماں محلے کے بچوں کے کپڑے سینے میں مصروف ہوتی تھیں تو بھائی جان میرا جوڑا درزی سے سلواتے تھے، 10 چکر کاٹتے تھے درزی کی دکان کے۔ ایک مرتبہ تو چاند نظر آ گیا مگر میرے کپڑے سل کر نہیں آئے۔ درزی نے ڈھیر سارا کام لے لیا تھا، کام پورا نہ کر سکا تو ڈر کے مارے دکان بند کر کے غائب ہو گیا۔ پھر کیا ہوا پھپھی جان؟ آپ نے پرانے کپڑوں میں عید منائی؟ نہیں، بھائی جان عشاء کی نماز کے بعد درزی کی تلاش میں نکلے، اسے ڈھونڈا، اس سے التجا کی اور رات 3 بجے میرا جوڑا لے کر گھر آئے۔ پھپھی جان، ہمارے ابا واقعی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ پگلی، زیتون مسکرا کر بولی، سب بھائی اپنی بہنوں سے پیار کرتے ہیں، سب ماں باپ اپنے بچوں پر جان چھڑکتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق انہیں اچھی سے اچھی چیز دنیا کا سارا سکھ دینا چاہتے ہیں۔ چلو اب سو جائیں، خیر کل میں تمہیں ایک اچھا جوڑا خرید کر دوں گی۔ سویرے زیتون نے پکارا، مریم چلو تیار ہو جاؤ، مارکیٹ چلیں گے۔
چہکتی ہوئی ایک بالکل نئی مریم سامنے آئی، بولی میں باورچی خانے میں امی کی مدد کروں گی، آپ آسیہ اور اسحاق کو لے جائیں۔ کیوں؟ ڈریس نہیں چاہیے؟ تحفہ نہیں چاہیے؟ دھڑکتے دل سے زیتون نے پوچھا۔ نہیں، میں عید کے دن وہی جوڑا پہنوں گی جو امی ابا میرے لیے لائے ہیں، اور تحفہ تو کل رات آپ مجھے دے چکی ہیں پیاری پھوپھی جان، مجھے معاف کر دیجئے، میں اب کبھی امی ابا کا دل نہیں دکھاؤں گی۔ زیتون نے بے اختیار مریم کو گلے سے لگا کر اس کی پیشانی چوم لی۔ معنی و اشارات: نفیس، خوبصورت، حسین، خوشنما۔ فنکاری، کاریگری، ہنرمندی۔ خلوص دل، سچے دل سے۔ مصروف، مشغول رہنا، کام میں لگا رہنا۔ بے اختیار، بلا ارادہ۔ پیشانی، ماتھا۔